اسٹارٹ کے حوالے سے تھا. پہلی بات تو ایک تو افتخار عارف صاحب کا بہت شکریہ، فہیم جوزی صاحب کا، سب کا، نجیب عارف صاحب کا، انہوں نے میرا تذکرہ کیا اور مجھے یہ خوشی ہوئی کہ میں ان کو یاد ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ میں نہ تو مضمون نگار ہوں، نہ نقاد ہوں، نہ کوئی فلاسفر ہوں، میں تو ایک لکھنے والا ہوں. اس لیے آپ معاف کیجیے گا، میری باتوں میں زیادہ کوئی فلسفہ وغیرہ نہیں ہوگا. شعیب خالق سے میری پہلی ملاقات اس وقت ہوئی جب شعیب خالق کو پہلی محبت ہوئی. اس دن شاید 2 دن پہلے اس کو محبت ہوئی تھی جب یہ مجھ سے ملا تھا. اور میں نے زندگی میں، چونکہ میں اس بات کا بہت قائل ہوں کہ کچھ بھی کرو، بے ایمانی بھی کرو تو خالص طریقے سے کرو، تو میں نے دیکھا کہ اس کی محبت خالص تھی. اور جو کہانی اس نے مجھے سنائی رات کے اندھیرے کی، تو مجھے لگا کہ یہ بہت بڑا کہانی کار ہے اور یہ آئندہ چل کر بھی اس سے بڑا کہانی کار بنے گا. کیونکہ شعیب خالق کی بنیادی طور پر ایک داستان گو ہے. کبھی آپ شعیب کی گفتگو سنیں، جب موڈ میں ہو تو اس کی گفتگو سنیں تو آپ کو لگے گا ایک بہت بڑا داستان گو آپ سے مخاطب ہے. لفظوں کا چناؤ اور پھر سچویشن ایسی کریٹ کر دینا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا، شعیب کا جو بنیادی مقصد یہ رہتا ہے کہ یہ کریکٹرز کے پیچھے بھاگتا ہے. آپ دیکھیں یہاں کنٹینٹ کی بات ہوئی ہے، مگر آپ پچھلی کتاب بھی دیکھیں اور یہ بھی دیکھیں، شعیب خالق کے جو کریکٹرز ہیں وہ بہت زیادہ نمایاں اور زندہ ہے. کیونکہ کسی بھی کہانی یا کسی بھی کردار کے بارے میں میرا ہمیشہ یہ خیال رہتا ہے کہ بہت سی کتابیں، بہت سی کہانیاں، ان کی عمر بہت تھوڑی ہوتی ہے. کچھ کتابیں 2 سال میں مر جاتی ہیں، کچھ کتابیں 3 سال میں مر جاتی ہیں، کچھ لیبر روم سے باہر آتے ہی مر جاتی ہیں. بہت کم کتابیں ہیں. جب میں آج آ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ شعیب نے جو پہلی بھی کتاب لکھی وہ بھی ابھی تک زندہ ہے، مری کیوں نہیں، اس کی کیا وجہ تھی. اور آج پھر ایک کتاب کے لیے میں جا رہا ہوں تو میں سوچ رہا تھا کہ اس کی وجہ کیا ہے. وجہ یہ ہے کہ جو کہانی زندگی کے قریب ہوگی، چاہے اس میں کوئی بہت بڑا فلسفہ موجود نہ ہو، کسی ایک شخص کی چھوٹی سی داستان، چھوٹی سی کہانی بیان کی گئی ہو، کسی ایک بچے کے کھوئے ہوئے جوتے کا ذکر ہو، اگر وہ کہانی بڑی ہے اور اس کے اندر زندگی ہے اور وہ آپ کو اپنی طرف بلاتی ہے تو پھر وہ زندہ رہے گی. شعیب کی کہانیاں جو ہیں، میں ہمیشہ جب بھی اسے سنتا تھا، اور جو محبت کی کہانی بھی اس نے مجھے سنائی تھی، مجھے نہیں پتا اس کا انجام کیا ہوا، کیونکہ یہ وہ زمانہ تھا جب واٹس ایپ کی محبت نہیں تھی. تو اب میں سوچتا ہوں کہ اگر وہ یہ والا زمانہ ہوتا تو شاید یہ 4 دن میں مجھے 5 محبت کی کہانیاں سناتا. لیکن اس وقت اس نے مجھے ایک ہی کہانی سنائی، اور جب تک شاید میرے ساتھ رہا وہی کہانی جو تھا بار بار ریپیٹ کرتا رہا. تو مجھے خوشی ہوئی کہ کم از کم کہانی لکھنے کے ساتھ ساتھ یہ محبت کرنے میں بھی ثابت قدم ہے. رہی یہ بات کہ کہانی میں زندگی کیسے آتی ہے، جو کہانی سوسائٹی سے اٹھائی جاتی ہے. لیکن میں اس بات پہ تھوڑا اختلاف کرتا ہوں. بعض میرے احباب کہتے ہیں، یہ خود بھی اپنی کتابوں پہ لکھ دیتا ہے افسانہ نگار. میرا ذاتی یہ خیال ہے، مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ تم اس طرح کیوں کہتے ہو، اپنی کتابوں کے اوپر کہانیاں کا لفظ کیوں لکھتے ہو، افسانے کا لفظ کیوں نہیں لکھتے. تو میں نے کہا مجھے کوئی اس میں فلسفہ نظر نہیں آتا، مجھے ایک چھوٹی سی بات نظر آتی ہے. ممتاز مفتی صاحب کی بیگم ان کو میرے سامنے کہا کرتی تھی، ہر ویلے جھوٹے کہانیاں کے افسانے لکھتا رہنا ہے میرے سامنے. وجہ میری وہاں سے مجھے خیال آیا کہ عام لوگوں کے دل میں یہ بات شاید یہ موجود ہے کہ افسانہ شاید گھڑا جاتا ہے اور کہانی آپ گھڑتے نہیں ہیں، کہانی ہوتی ہے. جیسے مائیکل اینجلو سے کسی نے پوچھا تھا ایک بار، کچھ لوگ کو اختلاف ہے، کہتے ہیں ڈوینچی سے پوچھا تھا یہ وہ، میں مائیکل اینجلو کی بات کروں گا کہ مائیکل اینجلو سے کسی نے پوچھا تھا کہ تم اتنے خوبصورت مجسمے کیسے بنا لیتے ہو.
اس نے کہا مجسمہ تو پہلے سے پتھر کے اندر موجود ہوتا ہے، میں صرف فالتو پتھر ہٹا دیتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کہانی ہم لکھتے ہیں یا شعیب لکھتا ہے وہ کہانی موجود ہے، لاٹو موجود ہے، ہم نے صرف اس کے ارد گرد کی فالتو چیزیں ہٹا کے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اس کہانی کے اندر زندگی ہے۔ لاٹو بولتا ہے، گھومتا ہے، ایکٹ کرتا ہے۔ اگر وہ ایسا نہ ہوتا تو وہ کہانی کے اندر وہ زندگی پیدا نہ کر سکتا جو اس کے اندر ہے۔ دوسری یہ بات ہے کہ ابھی یہاں سے نجیبہ صاحبہ نے بھی جو باتیں کی مجھے اچھی، اس میں 4-5 پوائنٹ بہت ہی بڑے واضح تھے، میں ان کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ آپ کہانی کے اوپر کتنا بڑا فلسفہ ڈال دیں، کوئی اور چیز ڈال دیں، لیکن جب تک اس کی اپنے اندر زندگی موجود نہیں ہے کہانی کے اندر، وہ سروائیو نہیں کر سکے گی 5 سال 10 سال 20 سال۔ عبداللہ حسین سے بھی اکثر گفتگو ہوتی تھی تو میں کہتا عبداللہ حسین آپ کا ناول اداس نسل کتنے عرصہ سروائیو کر گیا؟ وہ کہتا تھا کہ 20 سال کر گیا اور مجھے لگتا ہے کہ 30 سال اور کرے گا۔ یہ عبداللہ مجھے کہاں کرتے تھے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عبداللہ شاید سچ کہتا ہے، وہ 30 سال نہیں اور زیادہ تک دیر تک سروائیو کرے گا۔ 12واں کھلاڑی کب تک سروائیو کرے گا؟ جب تک سچویشن پیدا ہوتی رہے گی۔ نیا قانون کب تک سروائیو کرے گا منٹو تک؟ جب تک سچویشن پیدا ہوتی رہے گی۔ تو ان کہانیوں میں زندگی ہے، یہ کہانیاں بولتی ہیں۔ پھر مجھے اس سے ایک بات یاد آئی مائیکل اینجلو کی، جب انہوں نے موزس کا مجسمہ بنایا تو وہ اٹ واز سو ریئل، تو مائیکل اینجلو اس اسٹیچو کے سامنے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ موزس اسپیک۔ ظاہر ہے ایک اسٹیچو تھا، اس کو کیسے بولنا تھا، اور بہت غصے میں، اور وہ جو چھینی ہوتی ہے جو کہ بیٹھے ہیں اپنے دوست عباس، تو وہ ان کے ہاتھ میں تھی۔ ابھی بھی لوگ جاتے ہیں نا جب دیکھنے کے لیے باسا، تو وہاں بڑا ایک دلچسپ واقعہ ہوتا ہے روم میں، وہ دیکھتے ہیں تو مجسمے کے پاس جاتے ہیں تو وہ جو کہتے ہیں کیوریٹر کو کہتے ہیں کہ کیا آپ حفاظت نہیں کرتے اس میوزیم کی، دیکھیں نا ان کے پاؤں پر سے چپر اڑی ہوئی ہے حضرت یہ موسیٰ کا جو اسٹیچو ہے۔ تو پھر وہ جو کریٹر ہے وہ تو اس کو بتانا پڑتا ہے کہ حضور جب یہ بن گیا تھا مجسمہ تو یہ اتنا ریئل تھا کہ وہ بار بار چیختا تھا مائیکل اینجلو اور کہتا تھا موزس اسپیک، اور جب یہ نہیں بولا تو اسی چینی سے اس کے پاؤں پر سے غصے سے چپر اڑا دی تھی اور ہم نے کچھ نہیں کیا۔ تو یہ کہانی کار بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب تک اس کی کہانی بولے نہ اس کی تسلی نہیں ہوتی۔ مثلا اس کتاب میں ایک چھوٹی سی کہانی ہے جس پر نظر کم لوگوں کی گئی، شاید 40 روپے کیا اس کا نام ہے، 40 روپے میں جس بچے کا جوتا خریدنا چاہتا ہے، جس کہانی کو پڑھنے کے بعد آپ کو دنیا کی عظیم کہانیاں یاد آئیں، جس کہانی کو پڑھنے کے بعد آپ کو دنیا کے عظیم ناول یاد آئیں، تو آپ سمجھیں کہ اس کہانی کا رشتہ ان صدیوں سے جڑ گیا۔ اب دیکھیں وہ ایک جوتا، چھوٹا سا ایک بچے کا مسئلہ ہے، اس کو ایک جوتا پسند ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ میں نے کس کی کہانیوں پڑھی تھی، اس میں بھی ایک بچے کا جوتا جو ہے اس بڑا شوق ہوتا ہے، خرید لیتا ہے، اور بھیڑ ہوتی ہے اور اس کا ایک جوتا اتر جاتا ہے اور وہ ٹرین میں سوار ہو جاتا ہے، اور اب وہ دوسرے بچے کے ہاتھ میں آ جاتا ہے وہ جوتا۔ وہ بچہ ٹرین کے ساتھ بھاگتا ہے اس کو جوتا دینے کے لیے، اور بھاگتے بھاگتے جب وہ نہیں لے سکتا تو وہ جو ٹرین والا بچہ ہے جس کا جوتا ہے وہ پھینک دیتا ہے دوسرا جوتا بھی اس کے لیے۔ تو میں نے کہا کہ یار لوگ یہ 40 روپے جو اس کے جوتے کے اندر پڑے تھے اور جس کا اس کو پتا ہے، دیکھیے کہانی کے اندر بھی ٹوسٹ ہوتے ہیں، کہانی سیدھی نہیں ہے۔ یہ ہیپننگز کا ذکر کیا جوزی صاحب نے، کہانی تو بیسیکلی ہے ہی ہیپننگ۔ ایک انگریزی کا بڑا خوبصورت لفظ ہے مجھے بہت پسند ہے، سرنڈیپٹی۔ اس کا مطلب ہے ایک خوشگوار حادثہ۔ جب کسی لڑکی کو بھی محبت ہو جاتی ہے اچانک کسی سے، تو وہ کہتے ہیں سرنڈیپٹی، یہ ایک خوشگوار حادثہ ہے۔ تو کہانی کا جو ایلیمنٹ ہے یہ اب آہستہ آہستہ اس لیے بھی ختم ہو رہا ہے کہ ہمارے ہاں خوشگوار حادثے ختم ہو گئے۔ حادثہ کوئی بری چیز نہیں ہے، حادثہ ایک نئی ہیپننگ ہے۔ اگر اردو دان سب لوگ بالکل میں غلط نہیں کہہ رہا تو ہمارے ہاں ہیپننگز چونکہ ختم ہو گئی ہیں، کیوں ہو گئی ہے؟
ایک تو ڈیجیٹلائزیشن کی وجہ سے بہت ساری ہیپننگس ختم ہو گئی ہیں، دوسرا جرنلسٹک جو اپروچ معاشرے کی ہو گئی اس وجہ سے یہ ساری چیزیں پیدا ہو گئی ہیں، تیسرا یہ ہو گیا کہ جو بک کا کتاب کا جو کانسیپٹ تھا وہ ختم ہو گیا، پانچواں یہ ہے کہ یہ ڈیجیٹل سسٹم کے اوپر جو خط پہنچانے کے لیے منصور کیسر کے اوپر میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا اور میں نے اس کے بارے میں لکھا تھا کہ یہ وہ بچہ تھا محلے کا جس کو لڑکیاں محبت برے خط لکھ کر پہنچانے کا فریضہ سونپتی تھی، اور یہ اتنا اچھا بچہ تھا کہ پڑھ کے وہاں پہنچا دیتا تھا۔ تو اس وقت یہ سچویشن ہوا کرتی تھی کہ ایک خط لکھنے، جب آپ ہاتھ سے خط لکھتے ہو تو آپ بڑے کانشیس ہوتے ہو کہ آپ نے کیا لکھا، ایک ایک لفظ آپ کے دل سے اس وقت کمال سب اترتا ہے، لیکن جب آپ ای میل لکھتے ہو تو آپ نے رٹے رائے جملے ہیں، وہ ای میل تو ویسے ہی وہاں لکھی ہوئی ہیں ساری، جو لوگ وہاں سے اس کو لے کر بھیج دو، وہ بھیجنے والے کو ہی پتہ ہے اور وصول کرنے والے کو ہی پتہ ہے کہ ہم کتنے سچے ہیں۔ تو جب سچ اتنا آبویس ہو جائے تو پھر اس زمانے میں لاٹو جیسا کردار جو ہے پھر وہ اچھا لگتا ہے کہ وہ اس لیے ٹانگ کٹوا دیتا ہے کہ کم از کم سچائی کو برقرار تو رکھے۔ یہاں تو سچائی کو برقرار رکھنے کے لیے اب واٹس ایپ جو ہے، مثلا وہ میں نے پچھلے دن ایک ناول پہ کام کیا تھا تو وہاں میں نے لکھا تھا کہ واٹس ایپ جو ہے اس میں اس قدر ڈیٹیوریشن ریلیشن شپ میں پیدا کر دی ہے۔ دیکھیں ریلیشن شپ جو ہے میں اس کو نہیں مانتا، میں کہتا ہوں ریلیشن شپ تو کسی کا بھی ہوتا ہے، ریلیٹ کرنا سب سے امپورٹنٹ ہے۔ کیا میں افتخار عارض سے ریلیٹ کرتا ہوں یا نہیں کرتا؟ میں اپنے بھائی سے، بہن سے، کسی سے ریلیٹ کرتا ہوں کہ نہیں کرتا؟ یا میرا ایک ریلیشن شپ ہے اس کے ساتھ؟ یا میں شعیب کی کہانی سے ریلیٹ کرتا ہوں یا نہیں کرتا؟ یا صرف میرا ایک ریلیشن شپ ہے کہ یہ بہت پہلے سے میرے ساتھ تھا، ہم گپ لگاتے تھے، یہ مجھے کہانی سناتا تھا، یہ کرتا؟ ریلیٹ کرنا اسی طرح گانا ہے، میں کہتا ہوں کہ سانگ امپورٹنٹ نہیں ہے جب تک آپ اس کو گاتے نہیں، سنگنگ امپورٹنٹ ہے، ڈانس امپورٹنٹ نہیں ہے، ڈانسنگ امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ ناچے نہیں ہو تو جتنا مرضی کر لو، آپ ایک چیٹ پہ لکھو پلاؤ زردہ بریانی اور قوم نے آج پلاؤ کھایا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے ادب میں اب یہ پرابلم شروع ہو گیا کہ یہ جو جہاز ڈوب رہا ہے نا، ایسی کتابیں چھوٹی چھوٹی، آپ نے مچھلیاں پکڑنے والا ہوتا ہے نا، وہ اس نے لگائی ہوتی ہے تو اتنا سا کھانا نظر آ رہا ہوتا ہے، ایسے کرتا ہے شاید مچھلی کھا رہی ہے، تو یہ کتاب میں سمجھتا ہوں وہ لگ رہا ہے کہ جیسے مچھلی لگ رہی ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی کہانیوں میں بڑا بڑا فلسفہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ اب دیکھیں ڈاکٹر جواب کو کب لکھا گیا؟ ابھی میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو گیا کہ وہ ایک شاعر ہے، ادھر سے بالشویکس آ رہے ہیں، ادھر سے جرمن کر رہے ہیں، بورس پیسٹرناک کا جو ناول ہے ادھر سے وہ ہے، مگر وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ڈاکٹر تو بن رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایک بات ہے کہ وہ پوئٹ ہے۔ اور جس وقت وہاں یہ نعرہ لگ رہا ہے کہ ہسٹری ہیز کلڈ دی پرسنل لائف ان رشیا، اس وقت وہ لارا پوئنٹ لکھتا ہے۔ تو کیا ہوا؟ شعیب خالد کی محبت جو تھی وہ ان افسانوں میں ظاہر نہیں ہوئی، لیکن جب اس نے اس بچے کی کہانی لکھی جس کی 40 روپے گم ہو گئے اور جس کو جوتے کا شوق تھا، یا اس لاٹو کی، یا ایک اور کہانی میں نے پڑھی، تو وہ یہ 4-5 کہانیاں پڑھتے مجھے احساس ہوا کہ اس نے اپنی اس محبت کو کہیں نہ کہیں یوٹیلائز کیا ہے، ڈائریکٹ استعمال نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے وہ دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں وہ لو سٹوری پہ بڑا گھبرا جاتے ہیں۔ یہاں ایک لڑکا ریسرچ کرنے کے لیے آیا لندن یونیورسٹی سے، مجھ سے ملا تو کہتے جی میں پاکستان کی شارٹ سٹوریز پہ ریسرچ کر رہا ہوں۔ تو میں نے کس کس کو بھیجے ہو؟ اس نے اشفاق صاحب کا، کافی لوگ کا ذکر کیا، تو میں ملا ہوں، اور شیکل نے، پروفیسر شیکل نے جو میرے ترجمے کی ہوئی تو انہوں نے آپ کا نام بھی دیا تھا، تو یہ ہوا۔ تو میں نے اس سے سوال کیا جی بس صاحب، میں نے کہا وہ انہوں نے کیا تمہیں کہا کہ کیسی کہانیاں لکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہوں گے ہم سوشیو پولیٹیکل کہانیاں لکھتے ہیں۔ کہتے ہیں آپ کو کیسے پتا چلا؟ میں نے کہا اس لیے کہ وہ سارے یہی کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا، کہتا ہے اگر آپ سے پوچھو، تو میں نے کہا میں لو سٹوری لکھتا ہوں۔ تو بعض فرق یہ ہے صرف، یہ مجھے اس سے اس کا یاد آ گیا، میلان کندیرا کا جب اس کا دی جوک چھپا تو وہ تو اس وقت چیکوسلوواکیا میں تھا، انڈر گراؤنڈ تھا، سب کچھ تھا، یہ تھا وہ تھا، اور اس کی کتابیں بین کر دی گئی تھی۔ لیکن جب وہ پیرس گیا
تو کسی نے اس کو کہا کہ اس کا ترجمہ ٹھیک نہیں ہے، دوبارہ سے کروا لو. اب میں نے یہ جو بات آپ کو بتا رہی ہے، میں نے اس کے ناول کے اگلے ناول جو پرنٹ ہوا اس کے دیباچے میں پڑھی، تو اس کو ٹی وی پروگرام میں بلایا گیا، وہ چلا گیا. تو ایک انقلابی ہماری طرح کا، اس نے کہا جی آپ تو بڑے انقلابی ہیں، آپ تو یو آر گریٹ ریولیوشنری، اور آپ کی یہ چیکوسلوواکیا میں کتابیں بین ہو گئیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اس نے کہا کہ لک دی جوک از اے لو اسٹوری. ہم جب تک لو اسٹوری کو نہیں بچاتے ہماری کہانی نہیں بچ سکتی. اور لو کا مطلب صرف عورت نہیں ہے، لو کا مطلب وہ چھتری بھی ہے. یہ چھتری نوازی صاحب نے کہا، مجھے اچھا لگا، میں بھی بڑا سوچتا رہا یار یہ چھتری کیا ہے. پہلے میں نے سوچا شاید یہ مشرومز ہیں، اگتے ہیں، نیچرل ہوتے ہیں. میں نے تو اپنے ذہن کے مطابق سوچ رہا تھا. پھر میں نے کچھ اور سوچا، پھر میں نے کہا اچھا بارش آندھی. لیکن ایک جگہ پڑھتے پڑھتے مجھے لگا کہ یہ چھتری تو شاید خود بارش ہے. میں نے کہا اس کو بھی نہیں پتا چلا، یہ شاید یہ خود بارش کی بات کر رہا ہے کہ لیکن جب وہ کہانی اینڈ ہوئی تو مجھے لگا نہیں، یہ چھتری سوسائٹی ہے جو شعیب خالق سے گم ہو گئی ہے، اور اب وہ دوبارہ اس کو ری آرگنائز کر رہے ہیں. تو اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے 3-4 پوائنٹس نوٹ کیے تھے، مگر میں اس بات کو لمبا نہیں کرنا چاہتا. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ٹانگے بانو کی زندگی ہو، یا یہ جو ایک خاص طرح کا ماحول کریٹ کرتا ہے شعیب، یا یہ پٹواری لفظ استعمال کر کے کرتا ہے. دوسری ایک اور بات بتاؤں کہ ساری اس کی کہانیاں اندھیرے سے شروع ہوتی ہیں اور روشنی کی طرف پینٹ کی جاتی ہے. اور مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ میں بیسیکلی میں پینٹر بھی ہوں، اور میرا ویڈیو یہ جو تخار کہہ رہے تھے کہ یا فریم کی بات کر رہے تھے، بات یہ ہے کہ آج کی دور میں فلم سے بھی زیادہ امپورٹنٹ وہ ویڈیوز ہیں جو آپ کی آنکھ دیکھتی ہے. ڈائریکٹر کی آنکھ نہیں دیکھتی اس کو، ڈائریکٹر سے چھوٹ جاتی ہے، وہ افسانہ نگار کی آنکھ اس کو زیادہ بہتر طور پر دیکھتی ہے، کیونکہ وہ ویڈیوز چیزوں کو ویژولائز کرتا ہے، وہ ویڈیوز دیکھتا ہے. اور آج کا قاری یہ نہیں کہتا کہ 6 صفحے لکھو پہلے یہ بتاؤ کہ جزیات کیا تھی، لاٹو کون تھا. نہیں، وہ کہتا ہے 3 جملے لکھو، مجھے سمجھ آ جاتا ہے آج چاہیے کہ لاٹو کون ہے. اور میں یہ زیادہ تفصیلی نہ میرے پاس ٹائم ہے اور نہ میں وہ کر سکتا ہوں. مجھے جیسے کہا نے کہا کہ مجھے انجوائے کرنا ہے، مجھے کہانی کو ریڈیبلٹی پیدا کرو. اگر تم کہانی کے اندر ریڈیبلٹی پیدا نہیں کر سکتے، دیکھیں یولیسس کے بارے میں کیا کہا تھا اس نے، ورجینیا وولف نے. اس سے حالانکہ اتنا بڑا جیم جائز کا لکھا ہوا ناول جس کو دنیا مانتی ہے، اس نے ایک بہت سمپل سا جملہ اس نے کہا تھا. اس نے کہا کہ اچھی تخلیق کو مشکل نہیں ہونا چاہیے. یہ وہی بات جو فخار علی کہہ گئے کہ بھائی یہ چھوٹی چھوٹی سمپل کہانیاں ہیں، میں اب اس کو گھسیٹ کے اس کو لے جاؤں مباد الطبیات میں، اور ادھر تو کیوں کر رہا ہے؟ وہ ٹھیک کر رہا ہے یار. جو کے حوالے سے تھا. پہلی بات تو ایک تو افتخار عارف صاحب کا بہت شکریہ، فہیم جوزی صاحب کا، سب کا، نجیب عارف صاحب کا، انہوں نے میرا تذکرہ کیا اور مجھے یہ خوشی ہوئی کہ میں ان کو یاد ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ میں نہ تو مضمون نگار ہوں، نہ نقاد ہوں، نہ کوئی فلاسفر ہوں، میں تو ایک لکھنے والا ہوں. اس لیے آپ معاف کیجیے گا میری باتوں میں زیادہ کوئی فلسفہ وغیرہ نہیں ہوگا. شعیب خالق سے میری پہلی ملاقات اس وقت ہوئی جب شعیب خالق کو پہلی محبت ہوئی. اس دن شاید 2 دن پہلے اس کو محبت ہوئی تھی جب یہ مجھ سے ملا. اور میں نے زندگی میں، چونکہ میں اس بات کا بہت قائل ہوں کہ کچھ بھی کرو، بے ایمانی بھی کرو تو خالص طریقے سے کرو، تو میں نے دیکھا کہ اس کی محبت خالص تھی. اور جو کہانی اس نے مجھے سنائی رات کے اندھیرے کی، تو مجھے لگا کہ یہ بہت بڑا کہانی کار ہے اور یہ آئندہ چل کر بھی اس سے بڑا کہانی کار بنے گا. کیونکہ شعیب خالق کی بنیادی طور پر ایک داستان گو ہے. کبھی آپ شعیب کی گفتگو سنیں جب موڈ میں ہو
تو اس کی گفتگو سنیں تو آپ کو لگے گا ایک بہت بڑا داستان گو آپ سے مخاطب ہے، لفظوں کا چناؤ اور پھر سچویشن ایسی کریٹ کر دینا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا شعیب کا جو بنیادی مقصد یہ رہتا ہے کہ یہ کریکٹرز کے پیچھے بھاگتا ہے. آپ دیکھیں یہاں کنٹینٹ کی بات ہوئی ہے، مگر آپ پچھلی کتاب بھی دیکھیں اور یہ بھی دیکھیں، شعیب خالق کے جو کریکٹرز ہیں وہ بہت زیادہ نمایاں اور زندہ ہے. کیونکہ کسی بھی کہانی یا کسی بھی کردار کے بارے میں میرا ہمیشہ یہ خیال رہتا ہے کہ بہت سی کتابیں، بہت سی کہانیاں، ان کی عمر بہت تھوڑی ہوتی ہے. کچھ کتابیں 2 سال میں مر جاتی ہیں، کچھ کتابیں 3 سال میں مر جاتی ہیں، کچھ لیبر روم سے باہر آتے ہی مر جاتی ہیں. بہت کم کتابیں ہیں. جب میں آج آ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ شعیب نے جو پہلی بھی کتاب لکھی وہ بھی ابھی تک زندہ ہے، مری کیوں نہیں، اس کی کیا وجہ تھی. اور آج پھر ایک کتاب کے لیے میں جا رہا ہوں تو میں سوچ رہا تھا کہ اس کی وجہ کیا ہے. وجہ یہ ہے کہ جو کہانی زندگی کے قریب ہوگی، چاہے اس میں کوئی بہت بڑا فلسفہ موجود نہ ہو، کسی ایک شخص کی چھوٹی سی داستان، چھوٹی سی کہانی بیان کی گئی ہو، کسی ایک بچے کے کھوئے ہوئے جوتے کا ذکر ہو، اگر وہ کہانی بڑی ہے اور اس کے اندر زندگی ہے اور وہ آپ کو اپنی طرف بلاتی ہے تو پھر وہ زندہ رہے گی. شعیب کی کہانیاں جو ہیں، میں ہمیشہ جب بھی اسے سنتا تھا، اور جو محبت کی کہانی بھی اس نے مجھے سنائی تھی، مجھے نہیں پتا اس کا انجام کیا ہوا، کیونکہ یہ وہ زمانہ تھا جب واٹس ایپ کی محبت نہیں تھی. تو اب میں سوچتا ہوں کہ اگر وہ یہ والا زمانہ ہوتا تو شاید یہ 4 دن میں مجھے 5 محبت کی کہانیاں سناتا. لیکن اس وقت اس نے مجھے ایک ہی کہانی سنائی، اور جب تک شاید میرے ساتھ رہا وہی کہانی جو تھا بار بار ریپیٹ کرتا رہا. تو مجھے خوشی ہوئی کہ کم از کم کہانی لکھنے کے ساتھ ساتھ یہ محبت کرنے میں بھی ثابت قدم ہے. رہی یہ بات کہ کہانی میں زندگی کیسے آتی ہے، جو کہانی سوسائٹی سے اٹھائی جاتی ہے. دیکھیں میں اس بات پہ تھوڑا اختلاف کرتا ہوں. بعض میرے احباب کہتے ہیں، یہ خود بھی اپنی کتابوں پہ لکھ دیتا ہے افسانہ نگار. میرا ذاتی یہ خیال ہے، مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ تم اس طرح کیوں کہتے ہو، اپنی کتابوں کے اوپر کہانیاں کا لفظ کیوں لکھتے ہو، افسانے کا لفظ کیوں نہیں لکھتے. تو میں نے کہا مجھے کوئی اس میں فلسفہ نظر نہیں آتا، مجھے ایک چھوٹی سی بات نظر آتی ہے. ممتاز مفتی صاحب کی بیگم ان کو میرے سامنے کہا کرتی تھی، ہر ویلے جھوٹے کہانیاں دے افسانے لکھتا رہنا ہے میرے سامنے. وجہ میری مجھے وہاں سے مجھے خیال آیا کہ عام لوگوں کے دل میں یہ بات شاید یہ موجود ہے کہ افسانہ شاید گھڑا جاتا ہے اور کہانی آپ گھڑتے نہیں ہیں، کہانی ہوتی ہے. جیسے مائیکل اینجلو سے کسی نے پوچھا تھا ایک بار، کچھ لوگ کو اختلاف ہے، کہتے ہیں ڈوینچی سے پوچھا تھا یہ وہ، میں مائیکل اینجلو کی بات کروں گا کہ مائیکل اینجلو سے کسی نے پوچھا تھا کہ تم اتنے خوبصورت مجسمے کیسے بنا لیتے ہو. اس نے کہا مجسمہ تو پہلے سے پتھر کے اندر موجود ہوتا ہے، میں صرف فالتو پتھر ہٹا دیتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کہانی ہم لکھتے ہیں یا شعیب لکھتا ہے وہ کہانی موجود ہے، لاٹو موجود ہے، ہم نے صرف اس کے ارد گرد کی فالتو چیزیں ہٹا کے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ اس کہانی کے اندر زندگی ہے. لاٹو بولتا ہے، گھومتا ہے، ایکٹ کرتا ہے. اگر وہ ایسا نہ ہوتا تو وہ کہانی کے اندر وہ زندگی پیدا نہ کر سکتا جو اس کے اندر ہے. دوسری یہ بات ہے کہ ابھی یہاں سے نجیبہ صاحبہ نے بھی جو باتیں کی مجھے اچھی، اس میں 4-5 پوائنٹ بہت ہی بڑے واضح تھے، میں ان کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کروں گا. وہ یہ ہے کہ آپ کہانی کے اوپر کتنا بڑا فلسفہ ڈال دیں، کوئی اور چیز ڈال دیں، لیکن جب تک اس کی اپنے اندر زندگی موجود نہیں ہے کہانی کے اندر، وہ سروائیو نہیں کر سکے گی. 5 سال 10 سال 20 سال. عبداللہ حسین سے بھی اکثر گفتگو ہوتی تھی تو میں کہتا تھا عبداللہ حسین آپ کا ناول اداس نسل کتنے عرصہ سروائیو کر گیا. وہ کہتا تھا کہ 20 سال کر گیا، مجھے لگتا ہے کہ 30 سال اور کرے گا. یہ عبداللہ مجھے کہا کرتے تھے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عبداللہ شاید سچ کہتا ہے، وہ 30 سال نہیں اور زیادہ تک دیر تک سروائیو کرے گا. 12واں کھلاڑی کب تک سروائیو کرے گا؟ جب تک سچویشن پیدا ہوتی رہے گی. نیا قانون کب تک سروائیو کرے گا منٹوں تک؟ جب تک سچویشن پیدا ہوتی رہے گی. تو ان کہانیوں میں زندگی ہے، یہ کہانیاں بولتی ہیں.
پھر مجھے اس سے ایک بات یاد آئی مائیکل اینجلو کی، جب انہوں نے موزس کا مجسمہ بنایا تو وہ اٹ واز سو ریئل. تو مائیکل اینجلو اس اسٹیچو کے سامنے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ موزس اسپیک. ظاہر ہے ایک اسٹیچو تھا، اس کو کیسے بولنا تھا، اور بہت غصے میں. اور وہ جو چھینی ہوتی ہے جو کہ بیٹھے ہیں اپنے دوست عباس، تو وہ ان کے ہاتھ میں تھی. ابھی بھی لوگ جاتے ہیں نا جب دیکھنے کے لیے باسا، تو وہاں بڑا ایک دلچسپ واقعہ ہوتا ہے روم میں. وہ دیکھتے ہیں تو مجسمے کے پاس جاتے ہیں، تو وہ جو کہتے ہیں کیوریٹر کو کہتے ہیں کہ کیا آپ حفاظت نہیں کرتے اس میوزیم کی، دیکھیں نا ان کے پاؤں پر سے چپر اڑی ہوئی ہے حضرت یہ موسیٰ کا جو اسٹیچو ہے. تو پھر وہ جو کریٹر ہے وہ تو اس کو بتانا پڑتا ہے کہ حضور جب یہ بن گیا تھا مجسمہ تو یہ اتنا ریئل تھا کہ وہ بار بار چیختا تھا مائیکل اینجلو اور کہتا تھا موزس اسپیک، اور جب یہ نہیں بولا تو اسی چینی سے اس کے پاؤں پر سے غصے سے چپر اڑا دی تھی، اور ہم نے کچھ نہیں کیا. تو یہ کہانی کار بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب تک اس کی کہانی بولے نہ اس کی تسلی نہیں ہوتی. مثلا اس کتاب میں ایک چھوٹی سی کہانی ہے جس پر نظر کم لوگوں کی گئی، شاید 40 روپے کیا اس کا نام ہے، 40 روپے میں جس بچے کا جوتا خریدنا چاہتا ہے. جس کہانی کو پڑھنے کے بعد آپ کو دنیا کی عظیم کہانیاں یاد آئیں، جس کہانی کو پڑھنے کے بعد آپ کو دنیا کے عظیم ناول یاد آئیں، تو آپ سمجھیں کہ اس کہانی کا رشتہ ان صدیوں سے جڑ گیا. اب دیکھیں وہ ایک جوتا، چھوٹا سا ایک بچے کا مسئلہ ہے، اس کو ایک جوتا پسند ہے. مجھے نہیں پتا کہ میں نے کس کی کہانیوں پڑھی تھی، اس میں بھی ایک بچے کا جوتا جو ہے وہ بڑا شوق ہوتا ہے، خرید لیتا ہے، اور بھیڑ ہوتی ہے اور اس کا ایک جوتا اتر جاتا ہے اور وہ ٹرین میں سوار ہو جاتا ہے، اور اب وہ دوسرے بچے کے ہاتھ میں آ جاتا ہے وہ جوتا. وہ بچہ ٹرین کے ساتھ بھاگتا ہے اس کو جوتا دینے کے لیے، اور بھاگتے بھاگتے جب وہ نہیں لے سکتا تو وہ جو ٹرین والا بچہ ہے جس کا جوتا ہے وہ پھینک دیتا ہے دوسرا جوتا بھی اس کے لیے. تو میں نے کہا کہ یار لوگ یہ 40 روپے جو اس کے جوتے کے اندر پڑے تھے اور جس کا اس کو پتا ہے. دیکھیے کہانی کے اندر بھی ٹوسٹ ہوتے ہیں، کہانی سیدھی نہیں ہے. یہ ہیپننگز کا ذکر کیا جوزی صاحب نے. کہانی تو بیسیکلی ہے ہی ہیپننگ. ایک انگریزی کا بڑا خوبصورت لفظ ہے، مجھے بہت پسند ہے، سرنڈیپٹی. اس کا مطلب ہے ایک خوشگوار حادثہ. جب کسی لڑکی کو بھی محبت ہو جاتی ہے اچانک کسی سے، تو وہ کہتے ہیں سرنڈیپٹی، یہ ایک خوشگوار حادثہ ہے. تو کہانی کا جو ایلیمنٹ ہے یہ اب آہستہ آہستہ اس لیے بھی ختم ہو رہا ہے کہ ہمارے ہاں خوشگوار حادثے ختم ہو گئے. حادثہ کوئی بری چیز نہیں ہے، حادثہ ایک نئی ہیپننگ ہے. اگر اردو دان سب لوگ بالکل میں غلط نہیں کہہ رہا تو ہمارے ہاں ہیپننگز چونکہ ختم ہو گئی ہیں. کیوں ہو گئی ہے؟ ایک تو ڈیجیٹلائزیشن کی وجہ سے بہت ساری ہیپننگز ختم ہو گئی ہیں. دوسرا جرنلسٹک جو اپروچ معاشرے کی ہو گئی اس وجہ سے یہ ساری چیزیں پیدا ہو گئی ہیں. تیسرا یہ ہو گیا کہ جو بک کا کتاب کا جو کانسیپٹ تھا وہ ختم ہو گیا. پانچواں یہ ہے کہ یہ ڈیجیٹل سسٹم کے اوپر جو خط پہنچانے کے لیے منصور کیسر کے اوپر میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا، اور میں نے اس کے بارے میں لکھا تھا کہ یہ وہ بچہ تھا محلے کا جس کو لڑکیاں محبت برے خط لکھ کر پہنچانے کا فریضہ سونپتی تھی، اور یہ اتنا اچھا بچہ تھا کہ پڑھ کے وہاں پہنچا دیتا تھا. تو اس وقت یہ سچویشن ہوا کرتی تھی کہ ایک خط لکھنے، جب آپ ہاتھ سے خط لکھتے ہو تو آپ بڑے کانشیس ہوتے ہو کہ آپ نے کیا لکھا. ایک ایک لفظ آپ کے دل سے اس وقت کمال صاحب اترتا ہے. لیکن جب آپ ای میل لکھتے ہو تو آپ نے رٹے رائے جملے ہیں، وہ ای میل تو ویسے ہی وہاں لکھی ہوئی ہیں ساری، جو لوگ وہاں سے اس کو لے کر بھیج دو. وہ بھیجنے والے کو ہی پتا ہے اور وصول کرنے والے کو ہی پتا ہے کہ ہم کتنے سچے ہیں. تو جب سچ اتنا آبویس ہو جائے تو پھر اس زمانے میں لاٹو جیسا کردار جو ہے پھر وہ اچھا لگتا ہے کہ وہ اس لیے ٹانگ کٹوا دیتا ہے کہ کم از کم سچائی کو برقرار تو رکھے. یہاں تو سچائی کو برقرار رکھنے کے لیے اب واٹس ایپ جو ہے، مثلا وہ میں نے پچھلے دن ایک ناول پہ کام کیا تھا تو وہاں میں نے لکھا تھا کہ واٹس ایپ جو ہے اس میں اس قدر ڈیٹیوریشن ریلیشن شپ میں پیدا کر دی ہے
دیکھیں ریلیشن شپ جو ہے میں اس کو نہیں مانتا. میں کہتا ہوں ریلیشن شپ تو کسی کا بھی ہوتا ہے. ریلیٹ کرنا سب سے امپورٹنٹ ہے. کیا میں افتخار عارض سے ریلیٹ کرتا ہوں یا نہیں کرتا؟ میں اپنے بھائی سے، بہن سے، کسی سے ریلیٹ کرتا ہوں کہ نہیں کرتا؟ یا میرا ایک ریلیشن شپ ہے اس کے ساتھ؟ یا میں شعیب کی کہانی سے ریلیٹ کرتا ہوں یا نہیں کرتا؟ یا صرف میرا ایک ریلیشن شپ ہے کہ یہ بہت پہلے سے میرے ساتھ تھا، ہم گپ لگاتے تھے، یہ مجھے کہانی سناتا تھا، یہ کرتا تھا. ریلیٹ کرنا. اسی طرح گانا ہے. میں کہتا ہوں کہ سانگ امپورٹنٹ نہیں ہے جب تک آپ اس کو گاتے نہیں. سنگنگ امپورٹنٹ ہے. ڈانس امپورٹنٹ نہیں ہے، ڈانسنگ امپورٹنٹ ہے. اگر آپ ناچے نہیں ہو تو جتنا مرضی کر لو. آپ ایک چیٹ پہ لکھو پلاؤ زردہ بریانی اور کہو میں نے آج پلاؤ کھایا ہے، ایسا نہیں ہوتا. ہمارے ادب میں اب یہ پرابلم شروع ہو گیا کہ یہ جو جہاز ڈوب رہا ہے نا، ایسی کتابیں چھوٹی چھوٹی، آپ نے مچھلیاں پکڑنے والا ہوتا ہے نا، وہ اس نے لگائی ہوتی ہے تو اتنا سا کانا نظر آ رہا ہوتا ہے، ایسے کرتا ہے شاید مچھلی کھا رہی ہے. تو یہ کتاب میں سمجھتا ہوں وہ لگ رہا ہے کہ جیسے مچھلی لگ رہی. تو چھوٹی چھوٹی کہانیوں میں بڑا بڑا فلسفہ بھی بہت اچھی بات ہے. اب دیکھیں ڈاکٹر جواب کو کب لکھا گیا؟ ابھی میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو گیا کہ وہ ایک شاعر ہے، ادھر سے بالشویکس آ رہے ہیں، ادھر سے جرمن کر رہے ہیں، بورس پیسٹرناک کا جو ناول ہے ادھر سے وہ ہے، مگر وہ کیا کر رہے ہیں؟ تو ڈاکٹر تو بن رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایک بات ہے کہ وہ پوئٹ ہے. اور جس وقت وہاں یہ نعرہ لگ رہا ہے کہ ہسٹری ہیز کلڈ دی پرسنل لائف ان رشیا، اس وقت وہ لارا پوائنٹ لکھتا ہے. تو کیا ہوا؟ شعیب خالد کی محبت جو تھی وہ ان افسانوں میں ظاہر نہیں ہوئی، لیکن جب اس نے اس بچے کی کہانی لکھی جس کی 40 روپے گم ہو گئے اور جس کو جوتے کا شوق تھا، یا اس لاٹو کی، یا ایک اور کہانی میں نے پڑھی، تو وہ یہ 4-5 کہانیاں پڑھتے مجھے احساس ہوا کہ اس نے اپنی اس محبت کو کہیں نہ کہیں یوٹیلائز کیا ہے، ڈائریکٹ استعمال نہیں کیا. ہو سکتا ہے وہ دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں وہ لو سٹوری پہ بڑا گھبرا جاتے ہیں. یہاں ایک لڑکا ریسرچ کرنے کے لیے آیا لندن یونیورسٹی سے، مجھ سے ملا تو کہتے ہیں جی میں پاکستان کی شارٹ سٹوریز پہ ریسرچ کر رہا ہوں. تو میں نے کس کس کو بھیجے ہو؟ اس نے اشفاق صاحب کا، کافی لوگ کا ذکر کیا. تو میں ملا ہوں، اور شیکل نے، پروفیسر شیکل نے جو میرے ترجمے کی ہوئی تو انہوں نے آپ کا نام بھی دیا تھا. تو یہ ہوا. تو میں نے اس سے سوال کیا جی بس صاحب، میں نے کہا وہ انہوں نے کیا تمہیں کہا کہ کیسی کہانیاں لکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہوں گے ہم سوشیو پولیٹیکل کہانیاں لکھتے ہیں. کہتے ہیں آپ کو کیسے پتا چلا؟ میں نے کہا اس لیے کہ وہ سارے یہی کہتے ہیں. تو میں نے کہا، کہتا ہے اگر آپ سے پوچھو تو میں نے کہا میں لو سٹوری لکھتا ہوں. تو بات فرق یہ ہے صرف، یہ مجھے اس سے اس کا یاد آ گیا، میلان کندیرا کا جب اس کا دی جوک چھپا تو وہ تو اس وقت چیکوسلوواکیا میں تھا، انڈر گراؤنڈ تھا، سب کچھ تھا، یہ تھا وہ تھا، اور اس کی کتابیں بین کر دی گئی تھی. لیکن جب وہ پیرس گیا تو کسی نے اس کو کہا کہ اس کا ترجمہ ٹھیک نہیں ہے، دوبارہ سے کروا لو. اب میں نے یہ جو بات آپ کو بتا رہی ہے، میں نے اس کے ناول کے اگلے ناول جو پرنٹ ہوا اس کے دیباچے میں پڑھی، تو اس کو ٹی وی پروگرام میں بلایا گیا، وہ چلا گیا. تو ایک انقلابی ہماری طرح کا، اس نے کہا جی آپ تو بڑے انقلابی ہیں، آپ تو یو آر اے گریٹ ریولیوشنری، اور آپ کی یہ چیکوسلوواکیا میں کتابیں بین ہو گئیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اس نے کہا کہ لک دی جوک از اے لو اسٹوری. ہم جب تک لو اسٹوری کو نہیں بچاتے ہماری کہانی نہیں بچ سکتی. اور لو کا مطلب صرف عورت نہیں ہے، لو کا مطلب وہ چھتری بھی ہے. یہ چھتری نوازی صاحب نے کہا، مجھے اچھا لگا، میں بھی بڑا سوچتا رہا یار یہ چھتری کیا ہے. پہلے میں نے سوچا شاید یہ مشرومز ہیں، اگتے ہیں، نیچرل ہوتے ہیں. میں نے تو اپنے ذہن کے مطابق سوچ رہا تھا. پھر میں نے کچھ اور سوچا، پھر میں نے کہا اچھا بارش آندھی. لیکن ایک جگہ پڑھتے پڑھتے مجھے لگا کہ یہ چھتری تو شاید خود بارش ہے. میں نے کہا اس کو بھی نہیں پتا چلا، یہ شاید یہ خود بارش کی بات کر رہا ہے یہ لیکن جب وہ کہانی اینڈ ہوئی تو مجھے لگا نہیں، یہ چھتری سوسائٹی ہے جو شعیب خالد سے گم ہو گئی ہے، اور اب وہ دوبارہ اس کو ری آرگنائز کر رہے ہیں. تو اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے 3-4 پوائنٹس نوٹ کیے تھے، مگر میں اس بات کو لمبا نہیں کرنا چاہتا. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ٹانگے بانو کی زندگی ہو
یا یہ جو ایک خاص طرح کا ماحول کریٹ کرتا ہے شاید، یا یہ پٹواری لفظ استعمال کر کے کرتا ہے. دوسری ایک اور بات بتاؤں کہ ساری اس کی کہانیاں اندھیرے سے شروع ہوتی ہیں اور روشنی کی طرف پینٹ کی جاتی ہے. اور مجھے کبھی کبھی لگتی ہے کہ میں بیسیکلی میں پینٹر بھی ہوں، اور میرا ویڈیو یہ جو تخار کہہ رہے تھے کہ یا فریم کی بات کر رہے تھے، بات یہ ہے کہ آج کی دور میں فلم سے بھی زیادہ امپورٹنٹ وہ ویڈیوز ہیں جو آپ کی آنکھ دیکھتی ہے. ڈائریکٹر کی آنکھ نہیں دیکھتی اس کو، ڈائریکٹر سے چھوٹ جاتی ہے، وہ افسانہ نگار کی آنکھ اس کو زیادہ بہتر طور پر دیکھتی ہے، کیونکہ وہ ویڈیوز چیزوں کو ویژولائز کرتا ہے، وہ ویڈیوز دیکھتا ہے. اور آج کا قاری یہ نہیں کہتا کہ 6 صفحے لکھو اور پہلے یہ بتاؤ کہ جزیات کیا تھی، لاٹو کون تھا. نہیں، وہ کہتا ہے 3 جملے لکھو، مجھے سمجھ آ جاتے ہیں کہ لاٹو کون ہے. اور میں یہ زیادہ تفصیلی نہ میرے پاس ٹائم ہے اور نہ میں وہ کر سکتا ہوں. مجھے جیسے کہا نے کہا کہ مجھے انجوائے کرنا ہے، مجھے کہانی کو ریڈیبلٹی پیدا کرو. اگر تم کہانی کے اندر ریڈیبلٹی پیدا نہیں کر سکتے، لیکن یولیسس کے بارے میں کیا کہا تھا اس نے، ورجینیا وولف نے، اس سے حالانکہ اتنا بڑا جیمز جوائس کا لکھا ہوا ناول جس کو دنیا مانتی ہے، اس نے ایک بہت سمپل سا جملہ اس نے کہا تھا. اس نے کہا کہ اچھی تخلیق کو مشکل نہیں ہونا چاہیے. یہ وہی بات جو فخار علی کہہ گئے کہ بھائی یہ چھوٹی چھوٹی سمپل کہانیاں ہیں، میں اب اس کو گھسیٹ کے اس کو لے جاؤں مبعد الطبیات میں، اور ادھر تو کیوں کر رہا ہے؟ وہ ٹھیک کر رہا ہے یار. یہ آگے سے بائیں اگر جائیں گے تو یو این ہے. یہ دیکھیں آپ، یہاں پر یہ ٹرکس کھڑے ہوئے ہیں اور ان ٹرکس پہ کیا لکھا ہے یہ اب آپ کو دکھانا چاہیں گے. ادھر دیکھیں آپ، اسامہ بن لادن کی تصویر لگی ہوئی ہے. یہ دیکھیں آپ، پاکستان کے آتنکیوں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں بڑے بڑے ان ٹرکس پہ. ایل ای ڈی جسٹس فار کراچی، کراچی پہ جسٹس کی بات ہو رہی ہے. میں اپنے کیمرہ مین کو بولوں گا تھوڑا اس طرف آئیں. یہ دیکھیں، پاکستان اے کنٹری ان ڈینائل آف یو این چارٹر آن ہیومن رائٹس، یعنی پاکستان مانو ادھیکاروں کا جو النگھن کر رہا ہے اس کو لے کر یہ ٹرکس دیکھیں. اسٹاپ ہیومن رائٹس ابیوزز ان کراچی. یہاں پر یہ بینر لگا ہوا ہے اس پر، اس ٹرک پر، پاکستان کل 25,000 مجاہرز، اور یہ سب کے چہرے یہاں پر دکھا رکھے ہیں. یہ بڑا اتفاق ہے کہ یہاں پر شازیہ بھی، بی جے پی کے جو نیتا ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں. سر میں چاہوں گا آپ لوگ اس طرف آئیں ذرا. پنیت آلووالیہ یہاں پر ہیں، ندیم نصرت صاحب جو کہ کراچی سے ہیں، واپس نہیں جا سکتے. ہمارے ساتھ کراچی سے ایک میئر صاحب بھی ہیں. یہ سب کیا ہے سر؟ یہ جو ہم ٹرکس دیکھ رہے ہیں کیا ہے یہ سب؟ یہ دنیا کو ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ جہاں پاکستان بہت سارے معاملات پہ بات کر رہا ہے، یہ پاکستان کا اپنا بیک یارڈ ہے. کراچی وہ شہر ہے جو پاکستان کو 47 سے چلا رہا ہے. اس شہر نے پاکستان کو اپنا خون دیا، پسینہ دیا، انڈسٹریز دی، بینکس دیے. اس شہر کے پیسے سے پاکستان چلتا رہا ہے، لیکن اس شہر کو پاکستان نے کبھی جواب میں کچھ نہیں دیا سوائے لاشوں کے. ہم نے ڈاکیومنٹ دیکھ رہا ہوں یہاں پہ 25,000 لوگ غائب ہو گئے. بتا 1992 سے 25,000 لوگ ایکسٹرا جوڈیشلی مارے جا چکے ہیں. ایک طرف پاکستان یہ کہہ رہا ہے کشمیر کو لے کر پروپیگنڈا جھوٹا، اپنے یہاں یہ حال ہے. اپنے آپ حال اتنا برا حال ہے. آپ دیکھیے کہ 25,000 باقاعدہ سسٹمیٹک اور آرگنائز طریقے سے مہاجروں کی موتیں ہوئی ہیں. ندیم بھائی صاحب ہمیں یہاں بتا رہے ہیں کہ سالوں سال یہ ہوتا رہا ہے اور باقاعدہ سینسکس میں چھیڑ چھاڑ کر کے وہ تعداد اور کم کی جاتی ہے. اور پشتون بھائیوں کے بارے میں آپ کو پتا چلے گا، مطلب عمران خان بار بار کشمیر 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 مانوادھیکار کا النگھن کی بات کرتے ہیں. دیکھیے تو ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے. کچھ ایک بات بتائیے، وہی کراچی ہے جس میں آپ میئر ہیں؟ جی بالکل، یہ وہی بدنصیب شہر کراچی ہے جس کا میں تقریباً 5 سال جو ہے میئر رہا ہوں. اور واپس جا سکتے ہیں ہم کبھی؟ نہیں. کیوں؟ صورتحال میں وہاں پر زیادہ ہم جا نہیں سکتے. آپ نے سچ کی بات کی، آپ نے حق کی بات کی، آپ وہاں روک ہی نہیں سکتے. اگر آپ سچ کی بات کریں گے تو آپ کو اٹھا لیا جائے گا، آپ کو مار دیا جائے گا، آپ کے اوپر اتنے فیک کیسز بنا دیں گے تو ساری چیز ہو جائیں گی. تو مطلب کوئی چیز بچتی ہی نہیں ہے. ہم لوگ چنتا کا وشے یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کے جو حالات ہیں اس کو لے کر دنیا کیا کہہ رہی ہے. کیمرہ مین کرپال سنگھ اور میرے سہیوگی گورو ساونت کے ساتھ نشان چترویدی، آج تک کے لیے نیو یارک کے اس پوش علاقے میں پاکستان کی اس حقیقت کو، گندی حقیقت کو دکھاتے ہوئے.